اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ شعبان المعظم کی مبارکباد آپ تمامی حضرات کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کچھ باتیں ماہ شعبان المعظم کی عظمت اور اہمیت کے بارے میں بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ مہینہ بہت ہی عظیم مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، رحمت الہی شامل حال ہونے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی بہت ہی عظمت اور بہت ہی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس مہینے کا نام ماہ شعبان بھی ہے، اور اس مہینے کا نام ماہ غفران بھی ہے، اور اس مہینے کا نام ماہ جیران بھی ہے۔ اس مہینے کو ماہ شعبان کیوں کہتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما سمی شعبان انہو تتشعب فیہ ارزاق المومنین۔ اس مہینے کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں مومنین کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اس مہینے کو ماہ غفران اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور اس مہینے کو ماہ جیران اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مہینہ جیران پڑوسی کو کہتے ہیں، جیران نیبر کو کہتے ہیں۔ یہ مہینہ ماہ مبارک رمضان کا پڑوسی اور نیبر ہے، اس لیے اس مہینے کو ماہ جیران بھی کہتے ہیں۔ ماہ شعبان المعظم اسلامک کیلنڈر کا 8واں مہینہ ہے، اور اس کی بڑی فضیلت روایات میں بیان کی گئی ہے، جیسا کہ حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شعبان شہری ومن صام فی شہری کنت لہ شفیعا یوم القیامہ۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے، اور جو میرے اس مہینے میں ایک روزہ رکھے گا میں روز قیامت اس کی شفاعت کروں گا۔ یہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً وعدہ فرمایا ہے، اور وعدہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جو اس مہینے میں ایک روزہ رکھ لے گا، ایک روزے کی بات ہے، میں روز قیامت اس کی شفاعت کروں گا۔ اس اعتبار سے یہ مہینہ بہت عظیم مہینہ ہے، اور اس مہینے کی بڑی عظمت بیان کی گئی ہے۔ اس مہینے کے سلسلے میں یہ کہا گیا ہے کہ اصحاب رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان المعظم کے مہینے میں ماہ شعبان کے بارے میں کچھ باتیں بیان کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے ان کی یہ باتیں سنی، اور سننے کے بعد آپ نے ماہ شعبان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ بہت ہی برکت والا مہینہ ہے، بہت ہی مبارک اور بہت ہی شریف مہینہ ہے، اور اس مہینے کو ماہ شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں ارزاق المومنین یعنی مومنین کے رزقوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اور اس مہینے کی بڑی عظمت اور بڑی فضیلت بیان کرنے کے بعد اس مہینے کے کچھ خاص اعمال بیان فرمائے ہیں کہ ماہ شعبان میں نیکیوں کے ثواب میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، یعنی ثواب 2 برابر یا چند برابر کر دیا جاتا ہے۔ ماہ شعبان المعظم یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اگر انسان اللہ کی عبادتیں زیادہ کرے تو اس کا ثواب، اجر و ثواب کئی برابر ہو جاتا ہے، اور اس مہینے میں اگر اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بندگان خدا کی خدمت اور ان کی حاجت روائی کرے، صدقہ دے، تو اس صدقے کا ثواب بھی بہت زیادہ عظیم ہو جاتا ہے۔ ماہ شعبان المعظم میں زیادہ سے زیادہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات
اور آپ کی آل پاک پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجنا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں یہ ہے کہ درود کی عام دنوں میں بھی بڑی فضیلت ہے، اور یہ فضیلت اگر اس ماہ غفران یعنی وہ مہینہ کہ جس میں مومنین کے شامل حال اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اگر یہ رحمت کی دعا اس مہینے میں کی جائے گی تو اس رحمت کی دعا کے بڑے فائدے اور بہت ہی برکتیں ہوں گی۔ لہذا ماہ شعبان المعظم، جس کے بارے میں ایک روایت یہ ملتی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار امام محمد باقر علیہ السلام سے، اور انہوں نے اپنے والد بزرگوار امام زین العابدین علیہ السلام سے یہ روایت نقل فرمائی ہے کہ جب بھی ماہ شعبان داخل ہوتا تھا، میرے پدر بزرگوار یعنی امام زین العابدین امام سید الساجدین علیہ السلام اس مہینے کا بڑا اہتمام فرماتے تھے، اور آپ اس کی بڑی آمادگی کے ساتھ ساتھ اس میں آپ کی عبادتوں میں اضافہ ہو جاتا تھا، اور آپ بہت زیادہ اس مہینے میں عبادت اور سجدہ الہی انجام دیا کرتے تھے۔ اور آپ نے اپنے اصحاب، امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے یہ معلوم کیا، اتدرون ایا شہر ھذا، کیا تم یہ جانتے ہو کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ پھر آپ خود ہی ارشاد فرماتے تھے، ھذا شہر شعبان، یہ شعبان کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں یہ بہت شریف، بہت بابرکت، بہت زیادہ عظیم مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ اور ایک روایت یہ ملتی ہے کہ ابا سلط نامی ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا، اور آنے کے بعد امام علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام و کلام کے بعد بیٹھ گیا، اور امام علیہ السلام نے اس کی طرف توجہ اور متوجہ ہونے کے بعد ان سے سوال کیا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ پھر خود ہی آپ نے جواب دیا، ھذا شہر شعبان، یہ شعبان کا مہینہ ہے، اور یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ یہ فرمانے کے بعد آپ نے یہ فرمایا کہ یا ابا سلط، اے ابا سلط، اس مہینے کے زیادہ دن گزر چکے ہیں، اور اس مہینے کا ایک عشرہ، آخری عشرہ یعنی 10 دن باقی ہیں، تو ان 10 دنوں میں وہ سب کچھ کرنے کی کوشش کریں جو ان 20 دنوں میں نہیں کر پائیں۔ یعنی امام علیہ السلام نے انہیں تاکید فرمائی، اور ایسی عظیم تاکید فرمائی کہ اگر آخر کے بھی 10 دن باقی رہ گئے تو ان 10 دنوں میں بھی سستی اور کاہلی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اگر ان پہلے 20 دنوں میں کچھ نہیں کر پائے تو ان 10 دنوں میں انہیں پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور جیسا کہ اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ کام کیا کرنا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور آپ کے آل پاک کی ذات پر زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھنی ہے، یہ رحمت کی دعا کرنی ہے۔ یہ انسان کے خود انسان کی زندگی میں بہت برکتیں لے کر آتی ہے۔ یوں تو یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ بغیر صلوات کے کوئی بھی دعا بارگاہ خداوندی میں قبول نہیں ہوتی۔ تو اس صلوات کی سب سے پہلی برکت یہی ہے کہ یہ صلوات گویا کہ ہماری دعاؤں کو، ہماری عبادتوں کو، ہمارے اچھے کاموں کو مالک کی بارگاہ میں قبول کرواتی ہے۔ یہ سب سے عظیم، اور اس صلوات میں چھوٹی سی ایک دعا ہے جو بارگاہ خداوندی میں بندہ مومن کرتا ہے تو یہ بڑی عظیم عبادت ہوتی ہے۔ ساری عبادتوں کی قبولیت کا دار و مدار صلوات پر ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شب معراج مالک کی بارگاہ کی طرف جا رہے تھے اور آپ کا سفر چوتھے آسمان کی طرف رواں دواں تھا، تو آپ نے یہ دیکھا کہ ایک ملک ہے، اور اس ملک کا کام ہے بارش کے قطروں کا حساب کرنا۔ وہ ملک بارش کے قطروں کا حساب کرتا ہے،
تو جناب جبرائیل امین سے جب اللہ کے رسول نے معلوم کیا تو جناب جبرائیل امین نے یہ بتایا، اے حبیب کبریا، یہ اللہ کا ایک خاص ملک ہے جو بارش کے قطروں کا حساب کرتا ہے۔ جب جبرائیل امین نے یہ بات بتائی تو اس ملک نے جواب دیا، یا وہ ملک بولا، اے اللہ کے رسول، بارش کے قطروں کا حساب تو میں بآسانی کر لیتا ہوں، لیکن ایک عمل یا ایک چیز ایسی ہے کہ جس کے ثواب کا حساب میں بھی نہیں کر پاتا۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس ملک نے بیان فرمایا کہ جو بارش کے قطروں کا حساب کر لیتا تھا، اس ملک نے کیا بیان فرمایا کہ ایک عمل ایسا ہے جس کے ثواب کا حساب میں بھی نہیں کر پاتا۔ تو اس نے بیان فرمایا وہ عمل یہ ہے کہ جب چند مومنین، آپ کی امت کے چند مومنین جمع ہو کر آپ پر اور آپ کی اولاد پر درود و سلام بھیجتے ہیں تو اس درود و سلام کے ثواب کا حساب میں بھی نہیں لگا پاتا، صرف اللہ جانتا ہے کہ وہ اس درود کا ثواب کتنا عطا کرتا ہے۔ لہذا ماہ شعبان المعظم میں ان چند اعمال کو انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پاک پر درود پڑھتے رہنا چاہیے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔